یہ ایک عربی شخص نے مجھے ایک رات گزارنے کے 5,000 ریال پیش کیے، حالانکہ میں شادی شدہ تھی۔ پھر بھی میری نیت بدل گئی اور میں اس رات اس کے گھر رکھ گئی۔ وہ عربی کم نظر آنے والا شخص تھا، لیکن جب میں اس کے گھر رہی تو میرا دل تھک سے رہ گیا، کیونکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ سعودی عرب کے شہر ریاض میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتی۔ ہماری زندگی بہت مشکل تھی۔ میرا شوہر احمد ایک فیکٹری میں مزدوری کرتا تھا اور اس کی ماہانہ آمدنی بے مشکل 2,000 ریال ہوتی تھی۔ کرایہ، بجلی، پانی کے بل اور روزمرہ کے اخراجات نکالنے کے بعد ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا تھا۔ رات کو جب ہم دونوں بستر پر لیٹ تھے تو اکبر اکثر کہتا، اللہ ہماری مدد کرے گا، صبر کرو۔ لیکن میں اندر ہی اندر گھٹتی رہتی۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا نہیں تھا۔ ڈاکٹروں کے چکر لگانے، دوائیاں کھانے اور دعائیں مانگنے کے باوجود میری گو سنسان رہی۔ ایک دن جب میں اپنے فلیٹ کی بیلکونی میں کپڑے سے کھا رہی تھی تو ہمسائے کی خاتون نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ بولی، بیٹی، ایک امیر عربی گھرانے کو ایک قابل اعتماد خاتون ملازمہ کی ضرورت ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا کام ہوگا؟ اس نے بتایا، صرف کھانا پکانا اور برتن دھونا ہے، باقی گھر کے کاموں کے لیے دوسری ملازمائیں موجود ہیں۔ تنخواہ 5,000 ریال ماہانہ ہوگی۔ میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا تو وہ راضی ہو گیا۔ اگلے دن صبح 10 میں اس کے ساتھ اس عربی گھرانے کے گھر پہنچی۔ گھر ایک بڑی عمارت کی 4تھی منزل پر تھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر ایک عمر رسیدہ خاتون نے دروازہ کھولا۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا، میں اس گھر کی ملازمہ ہوں۔ آپ ہی نئی ملازمہ ہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ مجھے ایک بڑے ہال میں لے گئی جہاں ایک سفید داڑھی والا بزرگ صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور ہاتھ میں تسبیح پھیر رہے تھے۔ رمشا نے آہستہ سے بتایا، یہ شیخ فہدین گھر کے مالک، وہ نابینا ہے۔ شیخ فہدین میری آواز سن کر سر اٹھایا اور نرم آواز میں کہا، ایلن وے سلن، تمہارا نام کیا ہے بیٹی؟ میں نے جواب دیا، وانیا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، وانیا، تمہیں کھانا پکانا آتا ہے؟ جی ہاں، میں اچھا کھانا پکا لیتی ہوں۔ شیخ فہد نے ان سلمان سے کہا، اسے کچن دکھا دو اور کام سمجھا دو۔ کچن بہت بڑا اور جدید سامان سے لیس تھا۔ سلمان نے مجھے بتایا کہ صبح 10 سے رات 9 تک کام ہوگا، دوپہر کو 2 گھنٹے کا آرام ملے گا۔ میرا بنیادی کام ناشتہ، دوپہر اور رات کا کھانا تیار کرنا تھا۔ جب میں کچن سے باہر نکلی تو ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا جو دیوار سے لگ کر کھڑی تھی، تو اس کی عمر تقریباً 10 سال ہوگی۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ میں نے ان سلمان سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ شیخ فہد کی بیٹھی لیلی ہے۔ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت آ رہی ہو گئی۔ میں بچی کے قریب گئی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، تمہارا نام لیلی ہے؟ تو اس نے ہاں۔ میں سر ہلایا۔ محسوس کیا کہ اسے پیار کی شدید ضرورت ہے۔ اس دن سے میں نے لیلی کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی۔ صبح جب میں گھر پہنچتی تو سب سے پہلے اسے ناشتہ کراتی، اس کے کپڑے درست کرتی اور اس کے ساتھ بیٹھ کر باتوں میں وقت گزارتی۔ شیخ فہد بہت مہربانی انسان۔ وہ روزانہ مجھ سے لیلی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ایک دن جب میں گھر جانے لگی تو انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ انہوں نے اپنی جیب سے 3,000 ریال نکالے اور میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ لیکن جناب، آپ تو میری تنخواہ پہلے ہی دیتے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، یہ اضافی ہے۔ تم میرے گھر کی عزت افزائی کرتی ہو، میری بیٹی کا خیال رکھتی ہو، لیکن یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ میں نے پیسے لے لیے۔
لیکن دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ گھر واپس جا کر میں نے احمد کو پیسے دکھائے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، فوین نے مجھے یہ پیسے کیوں دیے ہیں؟ کیا ان کے دل میں کوئی اور ارادہ تھا؟ لیکن پھر میں نے سوچا کہ وہ تو نابینا ہے اور عمر میں میرے والد کے برابر۔ کچھ دن بعد جب میں لیلی کو کہانی سنانے بیٹھی تو اس نے اچانک مجھے گلے لگا لیا اور کہا، وانیہ خالہ، آپ میری امی بن جاؤ۔ میں نے اسے چمٹا کر پیار کیا۔ اس دن مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی تو شاید اس لیے کہ وہ مجھے لیلی جیسی بیٹی دینا چاہتا تھا۔ کچھ ہفتوں بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک رات جب میں گھر واپس جانے کی تیاری کر رہی تھی، شیخ فہین نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کے چہرے پر گہری پریشانی کے آثار تھے۔ آمنہ، تمہیں کل رات یہاں رکھنا ہوگا۔ لیلی کو شدید بخار ہے اور وہ مسلسل تمہارا نام لے رہی۔ میں نے گھبرا کر کہا، لیکن جناب، میرا شوہر۔ انہوں نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، میں تمہارے شوہر سے خود بات کروں گا۔ شیخ فہین نے میرے شوہر کو فون کیا۔ میں نے احمد کی آواز میں ناراضگی محسوس کی، لیکن آخر کار وہ مان گیا۔ اس رات میں نے لیلی کے بستر کے پاس بیٹھ کر اس کی تیمارداری کی تو اس کا بخار 103 ڈگری تک چلا گیا۔ میں نے بار بار اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیں۔ رات کے 2 بجار جب لیلی کو نیند آ گئی، میں نے کمرے میں موجود ایک کرسی بار آنکھ لگائی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی کمرے میں داخل ہوا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو شیخ فہید کو دیکھا جو اپنی چھڑی کے سہارے آہستہ سے چل رہے تھے۔ لیلی کیسی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ اب اس کا بخار ذرا کم ہو گیا ہے جناب۔ شیخ فہید نے لیلی کے بستر کے کنارے بیٹھ کر اس کا ماتھا چھوا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے۔ آپ پریشان نہ ہوں جناب، لیلی ٹھیک ہو جائے گی، میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ وانیہ، تم نہیں جانتے کہ میں کتنا ڈرا ہوا ہوں۔ اگر لیلی کو بھی، وہ اس کی ماں بھی ایسے ہی بخار سے عین کی آواز رکھ گئی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ طاقتور اور امیر انسان در حقیقت کتنا کمزور اور بے بس ہے۔ میں نے بے ساختہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے دن لیلی کا بخار کم ہو گیا۔ شیخ فہد نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور 2000 ریال دینے چاہے۔ نہیں جناب، میں یہ پیسے نہیں لوں گی، میں نے انکار کر دیا۔ لیکن تم نے پوری رات جا کر میری بیٹی کی دیکھ بھال کی، یہ میرا فرض تھا۔ لیلی اب میرے لیے صرف آپ کی بیٹی نہیں ہے۔ میری آواز جذبات سے بھر گئی۔ شیخ فہد نے لمحہ بھر کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر اچانک کہا، وانیہ تم شادی شدہ ہو؟ جی ہاں جناب، 5 سال ہو گئے ہیں۔ تمہاری کوئی اولاد نہیں؟ جناب، اللہ نے اب تک اولاد نہیں دی۔ شیخ فہد کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہ پھر رک گئے۔ آخر کار صرف اتنا کہا، تم اچھی لڑکی ہو وانیہ، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ اس واقعہ کے بعد سے شیخ فہد میرے ساتھ اور بھی مہربان ہو گئے۔ وہ اکثر مجھ سے گھریلو معاملات میں مشورہ لینے لگے۔ لینی اور میرا رشتہ دن بدن گہرا ہوتا گیا۔ وہ مجھے امی کہنے لگی، اگرچہ میں اسے منع کرتی رہتی۔ ایک دن جب میں لیلی کو اسکول چھوڑنے گئی تو واپس پر ہم سلمان نے مجھے بتایا کہ شیخ فہد مجھے فوراً ملنا چاہتے ہیں۔ میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو ان کے چہرے پر غیر معمولی سرگرمی نظر آ رہی تھی۔ وانیہ بیٹھو، انہوں نے کہا۔ میں نے تمہارے بارے میں ایک فیصلہ کیا ہے، میں نے پوچھا۔